السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تم میرے نکاح میں ہو چائلڈ ہوڈ بیسڈ ناول ہے لسنرز، ہمارے یوٹیوب چینل آمسا ناول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کی جانب۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، ہر طرف ایک گہما گہمی کا سما تھا۔ ایسے میں ہر بات میں شہیر سے مشورہ لازمی لیا جاتا۔ ان کچھ دنوں میں جہاں دیجے اس سے تفصیلی بات نہ کر سکی، وہیں شہیر بھی انہیں اپنے یہاں آنے کی اصل وجہ نہ بتا سکا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سب سے ملنے آیا ہے، کچھ دن رہے گا اور چلا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سب کو اس کا تجسس ضرور تھا۔ کچھ شادی کی تیاریوں میں لگ کے بھی سب اسی بات کو ابھی وقت پہ ٹال کے اپنے اپنے کام نپٹا رہے تھے۔ شامی کا رویہ آج بھی پہلے دن جیسا تھا جیسے اب سب نے محسوس بھی کیا۔ جمیلہ خاتون ایک دن سمجھانا بھی چاہا لیکن وہ اپنی ہی کرتا تھا۔ اس کی سرد مہری کی وجہ سے شہیر بھی اس سے دور دور رہنے لگا۔ آفتاب کی مدد سے اس نے یہاں ایک گاڑی بھی لے لی تھی جسے وہ اپنے استعمال میں لاتا تھا۔ نابیہ کا گریز اسے بہت کھلتا تھا، اس لیے خود پہ اس نے بھی سرد مہری کی چادر اوڑھ لی تھی۔ غرض اس حوالے سے دونوں طرف ہی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں شہیر اور انا کا رشتہ کیا طوفان لانے والا ہے۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جائے گا۔ کمل کا کیبن آفتاب کے آفس کے سامنے ہی کھلتا ہے، جہاں وہ بیٹھ کر سارے کام کرتی تھی اور آفتاب ہر وقت اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ لیکن اس کے احساسات کمل کے لیے تبدیل ہو رہے تھے، وہ خود بھی ان جذبات سے ناواقف تھا۔ ابھی کمل کے بازو میں جہاں گولی لگی تھی اسے وہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ آفتاب آفس میں بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی انجانے نمبر سے کال آئی۔ موبائل کان کے ساتھ لگایا، اپنی ماں سے بہت ہی لاپرواہ ہو گئے ہو الفاظ کانوں میں پڑے تو آفتاب کا دماغ گھوما، سیدھا ہوتے بیٹھا اور اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اس نے اپنی ماں کے اوپر سیکیورٹی بھی سخت کر رکھی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا کہ آفتاب ماں کو لے کر پریشان ہوتا، لیکن اس نے ایک ہفتے میں ماں کی سیکیورٹی کو سخت کر دی تھی۔ کون ہو تم؟ آفتاب کی سرد آواز مقابلے کہہ کے مار کے ہنسا اور کال بند کر دی۔ آفتاب اپنی اسی سوچ میں گم تھا اور پریشانی کے عالم نے آفتاب نے فوراً نمبر سعدی کو فارورڈ کیا اور خود عجلت میں اٹھتا باہر کی طرف بڑھا کہ دروازے سے اندر آتی کمل سے بری طرح تصادم ہوا، جسے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ اس وقت آفتاب بہت ہی پریشانی کی حالت میں تھا، اس وجہ سے آفتاب الٹا اسی پہ چڑھ دوڑا۔ وہ جس کے ہاتھ میں فائل تھی نیچے گر چکی تھی اور فائل سے پیپر بھی نکل کے بکھر چکے تھے، اور اپنی بازو کو سہلاتی بنا آفتاب کو جواب دیے جھک کے پیپرز اٹھانے لگی کہ اتنے میں آفتاب کے موبائل پہ سعدی کی کال آئی تھی۔ ہاں، پتہ لگ گیا۔ کمل کو نظر انداز کرتا وہ پوچھتے ہوئے 7 قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ کمل کو اس بات پہ بہت غصہ ہے۔ سر، نمبر کس کے لیے کسی کے نمبر استعمال میں نہیں ہے۔ شٹ سعدی، میں گھر جا رہا ہوں، تم سیکیورٹی چیک کرو، کہتے ساتھ ہی کال بند کی اور گھر کی طرف بڑھتا۔ گاڑی گھر کے راستے پہ ڈال دی۔ میں امی جان کو لے کر اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ شیرخان، اگر میری ماں کو ایک خروچ بھی آئی تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دل ہی دل میں غصہ اور کر رہا تھا۔ وہ سخت خوفناک ارادے لیے ہوئے تھا اور ساتھ تبسم بیگم کو کال بھی ملا رہا تھا، کال جو کہ نہیں لگ رہی تھی۔ امی جان کہاں ہیں آپ؟ کال ملتے ہی پوچھا گیا۔ بیٹا، یہاں قریبی شاپنگ مال آئی ہوں، کچھ سامان خریدنا تھا۔ آفتاب نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں۔ اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور بلوٹوتھ سے ماں سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آ رہا ہوں، فوراً کہا گیا۔ 30 تبسم بیگم کو کچھ صحیح نہ لگا، اس لیے بنا مزید کسی تردد کے ایڈریس بتا دیا اور اسے تبسم بیگم کو وہیں پہ رہنے کے لیے کہا۔ آفتاب ان سے کال پہ کنیکٹڈ رہا اور کچھ ہی دیر میں وہ شاپنگ مال پہنچ چکا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھا اور اس سے شاپ کا پوچھتا وہ اسی روٹ پہ آیا تو سامنے ہی نظر وہ آ گئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے اختیار آفتاب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی جانب بڑھا اور انہیں گلے لگانے سے اتنے میں شاپنگ مال میں بھگدڑ مچ گئی۔
آفتاب کو بھاگو بھاگو بھاگو، یہاں بم ہے، کسی کے چلا کے کہنے پہ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دم سے آفتاب جو چند قدم ماں سے دور تھا بہت دور ہوتا چلا گیا۔ تبسم بیگم بھی پریشان حال اس صورتحال کو دیکھنے لگی جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آفتاب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے آفتاب کو نہ دیکھا تھا، ابھی وہ بس ارد گرد ہجوم دیکھ کے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے بہت سختی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ تبسم بیگم ایک دم سے ہڑبڑا کر رہ گئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی کالے لباس میں عورت تھی، سر اور چہرہ ڈھانپے ہوا تھا، لیکن ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ تبسم بیگم نے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ ہجوم کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی اور آفتاب کو اس کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی۔ تبسم بیگم کو اس سے خوف محسوس ہوا کہ اتنے میں آفتاب نے ان کا دامن تھام لیا اور ان تک پہنچا۔ امی جان، آواز پہ وہ آفتاب کی جانب پلٹی اور اتنے میں ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ تبسم بیگم کو سمجھ نہیں، امی آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ماں کو مکمل گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی اپنی کلائی دیکھ رہی تھی جس پہ ابھی بھی اس گرفت کی پکڑ محسوس ہو رہی تھی۔ آفتابی نے شاپنگ مال سے باہر لے کر نکلا اور گاڑی میں بٹھایا اور اس ایریے سے نکلتا چلا گیا۔ تبسم بیگم چپ سی ہو گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خانویلا پہنچ کے وہ ماں کو اندر لے گیا، بنا کسی کی نظر میں آئے وہ انہیں روم میں لے جا کر بٹھایا اور خود بھی سکون کا سانس لیا اور ماں کو بھی سکون کرنے دیا۔ اٹھ کے انہیں پانی پلایا اور وہ بہت ڈری سی لگ رہی تھی۔ امی جان کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، آفتاب نے پیار سے ماں کے سامنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ماں کو دلاسا دیا۔ امی جان میں ہوں نا بیٹا، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بھی جواباً مسکرا کے کہا۔ کیا کہا؟ جبکہ وہ اس عورت کے بارے میں نہ بتا سکی کہ وہ حقیقت تھی یا وہم، خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آفتاب کو کیسے بتاتی کہ مجھے کسی نے پکڑا تھا؟ آپ آرام کریں اور پلیز اگلی بار کہیں بھی جانا ہو تو مجھے کال کریں گی آپ اور میرے ساتھ جائیں گی، اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ سارا پیار اور تھوڑا سختی سے ماں کو باور کروایا اور وہ اکیلی کہیں نہ جائیں۔ تبسم بیگم نے بنا کسی تعویل کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے اڑتا اپنے روم میں آ گیا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے وہ آج کے واقعے پہ غور کر رہا تھا جسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صادق کی کال پہ وہ فون پک کر گیا اور سر کوئی بم نہیں تھا، یہاں کسی نے جھوٹ بولا، سارا ایریا کلیئر ہو چکا ہے۔ صادق کی بات پہ وہ بے حد زیادہ پریشان ہو گیا۔ مطلب صاف تھا، آفتاب شیر خان کی کمزوری سے اسے ڈرایا جا رہا تھا اور کچھ نہیں۔ وہ سر ہاتھوں پہ گرائے کمرے میں اندھیرے کیا بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ اور کوئی نہیں شیر خان، یہ سب آپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہ تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ اور تو اپنی جگہ سے اٹھا اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ پیچھے وہ باہر نکلا اور پھر گھر سے گاڑی بگاتے ہوئے باہر نکلا۔ میں آ رہا ہوں شیر خان، وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر وہ خان ولا سے گھر نکلا۔ بڑے خان ہر ممکن جگہ دیکھ لیا، سب آدمی پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ چکے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن چھوٹے خان کا پتہ نہیں چلا۔ بڑے خان کو یہ بتاتے ہوئے کم بختو، ایک کام نہیں ہو سکا تم لوگوں سے، میرے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ سکے تم لوگ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ ارباز خان سخت غصے ہوئے اور اس وقت اپنے ڈیرے پہ تھے۔ بڑے خان کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں تو لگتا ہے وہ اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ شہر میں نہیں ہے؟ ایک دم سے ارباز خان کے دل میں یہ بات جا کے لگی۔ مطلب وہ کہیں دیجے کے پاس لاہور تو نہیں چلا گیا؟ ایک کام کرو فضلو، 23 جون کی ساری فلائٹس چیک کرو اور پھر کہ اس دن لاہور جانے والی کسی بھی فلائٹ میں شہیر خانزادہ کا نام موجود ہے اور مجھے پھر اطلاع دو۔ دماغ نے فوراً کام کرنا شروع کیا لیکن دل تھا کہ پریشان ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی۔ اور یاد رکھنا ساری معلومات اکٹھی کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ بختو کو ایک دم سے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ فضلو سر ہلاتا باہر جا چکا تھا۔ اگر وہ لاہور پہنچ گیا ہوا تو ہانم کیا کریں گی؟ وہ تو ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔
ارباز خان بہت ہی پریشان ہو گئے، انہیں خانم کی فکر لگی، نہ جانے دی جے نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا، اور اسی فکر میں وہ اپنی سوچوں میں مگن تھے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ شامی اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ جمیلہ بیگم نے لاسٹ وارننگ والے انداز میں پوچھا۔ اٹھ گیا ہوں میری جانے دشمن، میری دشمن جاں، منہ بناتا ہوا مسکراتا ہوا اٹھا، اور پھر اٹھ کر سب دنیا بدل جائے گی لیکن یہ لڑکا نہیں بدلے گا، میں موسم تھوڑی ہوں جو بدل جاؤں گا۔ شامی نے منہ بناتے ہوئے انہوں نے اس کے کمبل تہہ کرنا چاہا، لیکن رہنے دے ماں، یار میں کر لوں گا۔ شامی شرمندہ ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جلدی سے ناشتہ کر لیں اور پھر بچیوں کو شاپنگ پہ لے کے جائیں، گھر میں شادی ہے اور سو کام ہے، لیکن آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شامی اپنی جمیلہ بیگم کی بات سنتے ہی واش روم کا رخ کیا اور جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کا کمرہ صاف کرتے ہی وہ کچن کی طرف آئی اور انا نے جمیلہ خاتون کے کہنے پہ یونی سے آف لے لیا تھا، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ آپ دونوں تیار ہو جائیں اور شامی کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیں، جو لینا ہوا آج ہی نپٹا لیں تاکہ اور کام ہو سکیں۔ صرف ان دونوں کی شاپنگ ہوگی یا مجھے بھی اجازت ہے شاپنگ کرنے کی کہ میں بھی کر لوں؟ وہ ناشتہ کرنے کی غرض سے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا اور پوچھ بیٹھا۔ جمیلہ بیگم جو کہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، آپ بھی کر لیجیے گا، کوئی ممانعت نہیں، لیکن بیٹا جی ڈرائیونگ دھیان سے کرنا، آپ کے بابا نے اسی شرط پہ گاڑی دی ہے کہ شامی ڈرائیونگ آرام سے کرے گا، نہیں تو اسے گاڑی نہیں دی جائے گی۔ ہاں جی، بہت بڑی مرسڈیز ہے نا جس کا نقصان ہونے سے ڈر رہے ہیں، مجھے تو جیسے ڈرائیو کرنی ہی نہیں آتی۔ زیر لب بڑبڑایا جسے اور کسی نے تو نہ سنا، لیکن پاس بیٹھی انا نے سن لیا اور اس کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ سامنے سے سیڑھیاں اترتے شہیر کی نظر بھی اس کے چہرے کی اس خوبصورت مسکان پہ پڑی تو وہی تھم سا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور شہیر کے دل میں اپنی جگہ بنائے جا رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی وہ بہت خاموشی سے شہیر کے دل کی راجدھانی کر چکی تھی، اور اس بات سے شہیر انکار نہیں کر سکتا۔ ارے شہری بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ جائیں یہاں۔ جمیلہ خاتون کی نظر پڑی تو فوراً بلا لیا۔ اتنے میں باقیوں کی نظر بھی اس پہ گئی۔ شامی کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا، جبکہ انا کے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کے چلی، لیکن چہرے پہ ظاہر نہ ہونے دیا اور اپنے آپ کو بالکل مضبوط۔ جی پھپھو، وہ کچھ کام تھا تو جلدی میں تھا، مسکراتے کہتے اس کے گال کا ڈمپل واضح ہوا، جو انا نے چور نظروں سے دیکھا، اور دل ہی دل میں میکائل اور فضا کی شادی میں سبھی تو اتنے بزی ہو گئے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے۔ جمیلہ خاتون نے دھیمی آواز میں اس کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں پھپھو، میں بھی تو اس گھر کا فرد ہوں نا۔ شہری نے ان کے ہاتھ پر بہت عقیدت سے تھامے۔ بیٹا ہوں نا، آپ کا مان سے کہا۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ پھپھو جان، آپ، شہری نے دل سے کہا، اور پھر جمیلہ پھپھو نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ خوش رہیں بیٹا۔ جمیلہ خاتون نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ویسے آپس کی بات ہے، امی نے کبھی ہم سے اتنا تو پیار نہیں کیا۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے ماتھے پہ بال ڈالے پھپھو کے بھتیجے کا پیار دیکھتے شامی دھیرے سے بولا۔ ہم سے تو کرتی ہیں نا، تم اپنا سوچو۔ فضا نے زبان چڑھائی۔ اور آپ کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، شامی ہونے جا رہی ہے اور حرکتیں، شادی ہونے جا رہی ہے، حرکتیں آپ کی ابھی بھی بچوں والی ہیں۔ انا کو دیکھتے شرارت سے فضا کو کہا تو اس نے منہ بگاڑ کے اسے دیکھا۔ شہری ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ السلام علیکم عمانی جان۔ ابیر کی آمد پہ شامی کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور مزید کڑوا ہو گیا، جو کہ اس وقت اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یار، اس کو اپنے گھر میں سکون نہیں۔ منہ بگاڑا۔ شامی، تم اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ اتنی پیاری تو ہے، انا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انا نے ابیر کی سائڈ لی۔ وہ ساری پیاری دماغ کا دہی کر دیتی ہے، دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے لیے دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فضا نے لقمہ دیا تو شامی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تینوں آپس میں چمک گوئیاں کر رہے تھے۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ انا نے کان میں سرگوشی کی تو فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تینوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کی ہوئی تھی۔ شہری جمیلہ خاتون سے بات کرتا ایک چٹتی نظر ان تینوں پہ ڈالی جو خسر پسر کیے جا رہے تھے۔ پرفیکٹ فیملی۔ ان تینوں کا پیار دیکھ کر وہ بھی بہت متاثر ہوتا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئیں ناشتہ کریں۔ جمیلہ خاتون کے کہنے پہ شامی نے اپنی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگا، اور پھر فضا اور انا تو کب کا کھا چکی تھی۔ اس نے بھی فوراً پلیٹ سے انڈا منہ میں ٹھونسا اور چائے کا سیپ بھرا۔ فضا اور انا کی ضبط سے باوجود ہنسی چھوٹ گئی۔
انہوں نے آبی نے ان کی طرف دیکھتے ہی کچھ شرمندہ ہوتے جمیلہ خاتون کو دیکھا۔ نہیں مومانی جان، دراصل وہ میں انا آپی کو لینے آئی تھی، ایک کتاب لینی تھی، بازار جانا ہے اس لیے۔ لیکن بیٹا یہ تو شاپنگ پہ جا رہے ہیں، بلکہ ایسا کریں آپ بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ اور آپ اپنی کتاب لے لینا۔ امی جان گاڑی ہے، ہوائی جہاز نہیں کہ سب کو ایک ساتھ ہی لے کر جاؤ، شامی نے منہ بنا کے کہا۔ تو وہیں دوسری طرف آبی سخت شرمندہ ہوئی۔ جمیلہ خاتون نے شامی کو ایک سخت گھوری دی، گھوری سے نوازا، اور آبی تو شرمندہ ہوتے وہاں پانی پانی ہو چکی تھی کہ شامی نے اس کی بہت بڑی انسلٹ کر دی۔ کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی۔ آبی کا لہجہ رند گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، روندا ہوا بس ہر وقت روتی دھوتی منہ بسورتی رہتی ہے اور کوئی سب کی ہمدردیاں اکٹھی کرتی رہتی ہے۔ شامی دل ہی دل میں منہ میں بڑبڑایا، اگر آپ کہیں پھپھو تو میں لے جاتا ہوں آبی کو، جو بک لینی ہو لے لے۔ شہیر نے آفر کی تو ان سب کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ ہاں یہ صحیح ہے شہری بیٹا، آپ لے جائیں، جمیلہ خاتون خوش ہوتے ہوئے بولی اور پھر اس کو ساتھ لے گئی۔ بو مومانی جان، میں پھر کبھی۔ ابھی کنفیوز ہوگی۔ ارے بیٹا جائیں آپ، میں نائلہ سے کہہ دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، شہریار بالکل بھائیوں جیسے ہیں آپ کے، جائیں آپ، جمیلہ خاتون نے کہا تو آبی سر اس بات میں ہلاتی شہیر کے ساتھ باہر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں بہن بھائی بھی ساتھ ہی نکلے۔ گاڑی تو ایسے ہی لی ہے جیسے یہاں کا بھی رئیس زیادہ ہو، شامی نے منہ بنایا، اور پھر رئیس زیادہ نہیں لیکن ہاں زیادہ تو ہے نا۔ فضا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لقمہ دیا، جبکہ انابیہ خاموشی رہی۔ ایک منٹ، میں موبائل بھول آئی، ابھی لے کر آئی ہوں۔ انا کو یاد آیا تو فوراً اندر کی جانب بڑھی کہ شہیر کی گاڑی اس کے پہنچتے ہی بری طرح لڑکھڑائی اور اس کا بازو پکڑ کے خود کو بچایا۔ شہیر کی اس کی طرف بیک تھی پر وہ انابیہ کو گرتا نہ دیکھ سکا، لیکن جب اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لیا تو وہ فوراً پلٹا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہو؟ شہیر ایک دم پریشان ہوا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انابیہ کے ماتھے پر بل پڑے اور شکر تھا کہ اس کا پاؤں بچ گیا، ورنہ وہ جا ہی نہ پاتی۔ آر یو شور؟ اسے بار بار پاؤں کی طرف دیکھتا پا کر شہیر نے بے چینی سے دوبارہ پوچھ لیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انابیہ کی بھوری آنکھیں اس کی گرین آئیز سے ٹکرائیں، پل بھر کو دونوں ہی دل بری طرح سے دھڑکے اور انابیہ کا ہاتھ ابھی بھی شہیر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں دنیا سے گم بیگانے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ، واو سو رومانٹک۔ ابھی نے گاڑی سے سر باہر نکال کر ان کو دیکھتے ہی پیار سے کہا، اور دونوں کو ہی اپنی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا اور دونوں ایک دم سے سیدھے کھڑے ہوئے گئے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ انا نے فوراً پیچھے ہوتی نظریں جھکائی اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شہیر گہرا سانس خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انابیہ باہر نکلتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، جہاں شامی اور فضا اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ چلیں؟ انابیہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلتے ہیں۔ ارے یار میں وہی فضا آپی کو بتا رہا تھا کہ میکال بھائی کا میسیج آیا ہے، ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس سینڈ کیا ہے کہ شاپنگ کے بعد وہاں آ جانا، ڈنر کروائیں گے۔ ڈنر؟ لیکن کس خوشی میں؟ حیرانی سے پوچھا تو فضا اور شامی ایک دم سے نے مڑ کے اس کی شکل دیکھی اور حیران ہو گئے۔ خیریت ہے نا بی بی؟ ماں بدولت کی شادی ہے تو اسے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو چاہیے؟ کہو تو لگے ہاتھ تمہاری بھی رخصتی کروا دیتی ہوں، فضا نے اس کو ایک سے بولا تو فضا کے کہنے پہ شامی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ناگواری سے فضا کو دیکھا، جبکہ انابیہ ادھر ادھر دیکھتی چپ رہی۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے کے الگ الگ سمت میں نکلی تھی، لیکن واپسی پہ کیسے آتی یہ تو رب ہی جانتا تھا، کیونکہ شہیر کو تو راستوں کا پتہ نہیں تھا اور وہ نہ جانے سڑکوں انجانے راستوں پر چڑھ چکا تھا، جبکہ اسے تو ان رستوں کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ آفتاب شیر خان گاڑی ایک طرف روکتا سیدھا خان حویلی کے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ گارڈ میں داخل ہوتے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس طوفان کو روک سکے یا پھر اس طوفان کے سامنے آئے۔ سبھی خاموشی سے ایک طرف ہو گئے اور وہ اندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں۔ شیر خان، وہ ایک دم سے دھڑا۔ شیر خان اندر آتے ہی وہ اونچی آواز میں لڑکارا تو ثریا خانم آفتاب کی دادی کے کانوں میں گھنٹیاں بجیں اور ایک کروپر سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چہرے پہ بے انتہا مسکراہٹ اور چال میں جیت کی سرشاری محسوس کی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میرا پوتا آ گیا۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ تو اپنی خوشی میں نہال ہوگی۔ میرا وارث آ گیا۔
آخر کار آ گیا خان حویلی کا اکلوتا وارث۔ دھیرے دھیرے ساتھ ساتھ وہ بڑبڑا رہی تھی اور باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی 2 ملازمائیں بھی تھیں جو ان کو شیر خان لڑکارا، اور ایک بار پھر گونجی اس کی آواز۔ سامنے ہی سریا خاتون نظر آئیں۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا تو دوسری آنکھوں میں جنون، غصہ اور دہشت تھی۔ دونوں ہی مد مقابل تھے اور ایک دوسرے کو لڑکا رہے تھے۔ السلام علیکم۔